اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ حضرت خالد سمجھے کہ وہ کدھر فوج لے کر بہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدہ کے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ عقیدہ تمہیں شہد ہی شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدہ بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دب کے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے عادات کو اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو عقیدہ کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ حضرت خالد نے جب دیکھا کہ عقیدہ بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ بہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ حضرت خالد سمجھ گئے کہ عقیدہ کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدہ نے اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت خالد دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدہ گیا تھا۔ خالد نے یہ خیال رکھا کہ عقیدہ شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدہ اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدہ کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کر دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ حضرت خالد نے اپنے سواروں کو ہلّا بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدہ کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدہ اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدہ کی طرف کر لیا۔ عقیدہ ایسا بکھلایا کہ خالد پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ حضرت خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدہ کے گھوڑے کے قریب سے گزرا اور بازو عقیدہ کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدہ بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمان روا پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے، تو انہوں نے خالد کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب کھنڈر اور ٹیلس بہت تھے۔ ان سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید نے عقیدہ کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدہ سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ عقیدہ بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ حضرت خالد بن ولید، ہاں، عقیدہ نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے۔ جہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا
نہیں عقیدت، خالد نے کہا یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدت نے پوچھا تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت خالد نے کہا ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک، اگر ہم رومی ہوتے اور ہر کل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کی مٹکیاں ہمارے حوالے کر دے، پہلے ہم عیش عشرت کرتے پھر ہر کل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدت نے کہا رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہر کل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہیں رومی؟ خالد نے کہا کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ انہیں جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدت بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ حضرت خالد نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدت کے گھوڑے کو پکڑ لیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لے۔ خالد نے عقیدت کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد نے عقیدت بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا جب عقیدت بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں معتد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا۔ ہر کل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدت کے لحاظ سے اور عسکری کے لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے الچی کہیں بھی چلے جاتے، انہیں شیعہ مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار اور سرکش خود سر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ حضرت خالد مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 63 میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں